یا دل پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا دل پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے بولو دیدار جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ اور اس کلام کا بہت ہی خوبصورت مشہور و معروف شعر ہے، یقیناً چاہتے ہیں کہ سبھی احباب پڑھ لیں تاکہ قبر میں حضور کی پہچان بھی نصیب ہو جائے اور یقیناً سرکار کا بروز حشر ہمیں ساتھ بھی عطا ہو جائے، اور دعا مانگے بروز حشر ہمیں امام حسنین کریمین کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی عطا ہو جائے۔ تو محبت سے پھر پڑھیے سبحان اللہ۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا جو چاہتا پڑے امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ آخری دفعہ اس جامعہ طائب مصطفیٰ کی جامعہ مسجد میں بیٹھ کر اس طرح پڑھے کہ قبر میں سرکار جب ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو فرشتے سوال کرے کہ اے امتی تیرے سامنے ظاہر ہونے والی یہ شخصیت ہے، اس کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ تو پھر ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے، سرکار اپنے لب اقدس سے یہ فرما دے کہ فرشتوں آج پیچھے ہو جاؤ میرا غلام آ گیا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ امداد میری کرنے آ جانا، محبت سے پڑھیے امداد۔ ایک دفعہ ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھ لیں، یقیناً فرشتے ہمارے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں۔ امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ امداد میری کرنے آ جانا یا رسول اللہ یا علی حق جاریہ حق جاریہ حق جاریہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ غلام ہیں نعرے کا محبت سے دوست سے جواب دے غلام ہیں غلامی رسول میں جو ہو عشق مصطفیٰ جو ہو عشق مصطفیٰ
علماء اہل سنت دوران خطبہ اور اسناد کے خوبصورت شعر کے دوران ہماری مسلک کی وہ عظیم پہچان صاحبزادہ والی شان محترم مبانی جامعہ عطا مصطفیٰ استاد العلماء استاد الحفاظ والقرآن حضرت علامہ مبلغ اسلام شمشیر بہنیا حضرت علامہ قاری محمد شفیع چشتی صاحب، وہ حضور کے غلاموں کو آج کا عظیم یہ جمعہ الوداعی جمعہ، اس عظیم الشان جمعے میں کریم آقا کے طفیل قرآن پاک کی عظمت و شان کا تذکرہ کرنے کے لیے جلوہ فروز ہوئے ہیں۔ ہم انہیں تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور چاہتا ہوں کہ قبلہ چشتی صاحب بھی میرے ساتھ یہ شعر پڑھیں۔ ہو سکتا ہے اس عظیم عالم دین کے زبان سے نکلے کلمات ہم سب دہرائیں، کٹھے یکجاں ہو کر یک زباں ہو کر، تو یقیناً سرکار کی زیارت قبر میں بھی ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز مرنے سے پہلے بھی ہمیں سرکار کا دیدار میسر ہوگا۔ پھر پڑھ لیں، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا۔ آخری دفعہ ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھ لیجیے کہ امداد میری کرنے میری تربت کو للہ ذرا کرنا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظر عطا کرنا، ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا۔ احباب ذی وقار سامعین محترم، میری مسلک کی حق اہل سنت کے عظیم نوجوانوں، بزرگوں اور جامعہ عطا مصطفیٰ کے جتنے بھی طلباء کرام تشریف فرمائیں، آپ کی اور میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان آج اس عظیم جمعے میں استاد العلماء استاد الحفاظ مبلغ اسلام حضرت علامہ قاری محمد شفیع چشتی صاحب وہ تشریف فرما ہے۔ یقیناً آپ کا خطاب ہم سننے کے لیے بےتاب بیٹھے ہیں۔ انہوں نے زندگی میں عرصہ 25 سے 30 سال کے دوران اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں نعتیں پڑھی، حضور کے دین کی تبلیغ کی، قرآن و احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جتنے بھی بے دین افراد ہیں انہیں بھی اپنی تبلیغ کے ذریعے سے حضور کا غلام بنا کر مشرف کا اسلام کیا، اور اپنے ہاتھوں بیعت کر کے نبی کے دین میں شامل کیا۔ بہت سے عیسائیوں کو بھی قبلہ چشتی صاحب نے جب یہ جامعہ مسجد
نوری ریلوے اسٹیشن والی میں گگو منڈی میں آئے تھے، وہاں بھی میری موجودگی میں انہوں نے عیسائیوں کو کلمہ پڑھا کر مشرف با اسلام کیا۔ یہ ہم سب کی بڑی سعادت ہے کہ ہمارے قائد نے اپنے تو اپنے بیگانوں کو بھی حضور کے دین میں شامل فرمایا ہے۔ کتاب نہیں کروں گا، صرف ایک حدیث مبارکہ میں بیان کر کے اجازت کا طلبگار ہوں۔ قبلہ چشتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں ایک حدیث مبارکہ صرف 4 سے 5 منٹ کی حاضری میں بیان کرنا چاہوں گا۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے کہ بہت لمبا چوڑا خطاب کیا جائے۔ یقیناً آپ سبھی احباب جمعہ پڑھنے کی غرض و غایت سے اس جامعہ میں تشریف لاتے ہیں اور قبلہ چشتی صاحب سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت آپ کی اس محبت کو سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے، اور یقیناً آپ شروع سے لے کر اب تک جب سے جامعہ کی بنیادیں رکھی گئی ہیں، جامعہ کے ساتھ تعاون بھی فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اسی طرح علماء کرام سے محبت اور جامعات سے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تمیز بات کی جانب آتا، ایک دفعہ محبت سے آپ آغاز میرے ساتھ کرتے ہوئے سبحان اللہ کی داد دیں، تاکہ جو بات 10 منٹ میں ہوتی ہے 7 دیں گے تو 4 منٹ میں مکمل ہو جائے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ پوری کائنات میں مصدر انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرما کر سلسلہ چلایا انبیاء کرام کا۔ بات یہاں سے میں نے سٹارٹ دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن کیا ہے، پتہ چل جائے آپ کو کہ قرآن کیا ہے۔ یہ بات سمجھنے کے قابل، توجہ سے سنیے۔ مصدر انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے توسط سے پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے انسانوں کو تخلیق فرما کر انہی انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء کرام، اولیاء کرام، اولو العزم اپنے پیغمبروں کو ہمارے درمیان جلوہ پروز کیا۔ اس کا کوئی مقصد اور کوئی حکمت ہے، وہ حکمت وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ توجہ سے آپ سماع فرمائیں گے تو یقیناً میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات میں بہت ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ علماء کرام، صوفیاء کرام بتاتے ہیں، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے کہ کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں۔ کتنی مخلوقات ہیں؟ 18,000 مخلوقات ہیں۔ ایک ہی جملہ ہے وہ جو چھپا کر قرآن کی عظمت میں رکھا ہے۔ تقریر تو نہیں کرنی ہے، تقریر کے لیے تو قبلہ چشتی صاحب ماشاءاللہ آپ بتا بیٹھے، وہ آپ کو سنائیں گے۔ میں نے ایک جملہ جو چناؤ کی ہے وہ سنو۔ 18,000 کتنی ہیں مخلوقات؟ پوری کائنات میں 18,000 مخلوقات میں سے سب سے پہلی خلقت جو اللہ پاک نے کی ہے ملائکہ کی۔ اس کے علاوہ بے شمار تخلیقات ہیں۔ ملائکہ، اللہ کے نورانی فرشتے، درندے، چرندے، پرندے، حیوانات، انسانات، جنات، خیر لا تعداد فرش کے نیچے بھی مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ اپنے فرشتوں کو بھی تخلیق کی ہے۔ پھر سدرہ کے مقام پہ جبریل امین بھی ہے۔ قصہ مختصر کرتا ہوں، 18,000 مخلوقات میں سے سب سے افضل اللہ رب العزت نے کائنات میں جس کو سب سے اشرف خلق کیا ہے وہ انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے افضل جو پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے تخلیق کیا، وہ پوری کائنات میں سب سے افضل جس ذات کو تخلیق کیا، چاہے اولیاء کرام کی صف میں ڈھونڈ لو، چاہے نبیوں کی صف میں ڈھونڈ لو، چاہے اولو العزم پیغمبروں کی صف میں ڈھونڈ لو، پوری کائنات میں جیسے سب انسانوں سے افضل کوئی نہیں ملتا ہے، وہ پوری کائنات میں افضل جو ایک ہستی کا نام ہے، اپنے تو اپنے بیگانے بھی یہ مانتے ہیں کہ جیسے 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، ایسے کائنات کے سارے انسان یہ مانتے ہیں کہ سارے انسانوں سے افضل اللہ نے تیرے میرے نبی کی ذات کو۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ جملہ تھا، اور اس کے بعد جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے پوری کائنات میں 4 آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا۔
کتنی کتابوں کو؟ 4 آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا، جس میں توریت، زبور، انجیل اور سب سے آخر پہ اس کتاب کو نازل فرمایا؟ بولو، قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ بس جملہ یہ تھا کہ لوگوں پوری کائنات میں جیسے 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل اللہ نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، اور پھر سارے انسانوں میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی ذات کو ایسے ہی پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے ساری کتابوں میں سب سے افضل قرآن کو مبعوث فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید فرقان حمید اپنے حبیب کبریا کے سینہ اطہر پہ نازل فرما کر بتلا دیا ہے نبی کی ذات بھی سب سے اعلیٰ ہے، یہ قرآن بھی پوری کائنات کی کتابوں سے اعلیٰ ہے، اور جس نبی کی امت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا ہے، ہدایت کا سرچشمہ بنا کر الحمد سے لے کر الناس تک جس امت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن بھیجا ہے، وہ امت بھی کائنات کی پوری امتوں سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ میں نہیں بیان کرتا ہوں، کوئی مولوی بیان نہیں کرتا ہے، یہ قرآن ہی بیان کرتا ہے کہ کنتم خیر امہ، یہی بات تھی کہ کنتم خیر امہ۔ یہاں میں نے بات اپنی مکمل کرنی، نبی بھی اعلیٰ، نبی کا قرآن بھی اعلیٰ، اور جس نبی کو وہ امت عطا کی گئی ہے وہ ہم بیٹھے ہیں غلام۔ قرآن میں تذکرہ ہے کہ نبی کی امت بھی کائنات کی ساری امتوں سے اعلیٰ ہے۔ آپ قبلہ چشتی صاحب قرآن پاک کی عظمت و شان کا تذکرہ اپنی خوبصورت انداز میں آپ انہیں خطاب بے باک سے بخوبی واقف ہے، مجھے ان کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، محبت سے آپ استقبال فرمائیں۔ خطیب معقول و منقول، استاد العلماء، استاد الحفاظ والقراء، مبلغ اسلام، خطیب عرب و عجم، جناب محترم مبانی جامع عطا مصطفیٰ حضرت علامہ قاری محمد شفیق چشتی صاحب، محبت سے استقبال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہیں غلامی رسول میں جو ہو عشق مصطفیٰ، علماء اہل سنت، حضرت علامہ قاری محمد شفیق چشتی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا بین الماء والتین، وعلى آلہ واصحابہ وحزبہ وعطرتہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كل حين، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم، محمد سید الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، منزه عن شريط في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم،
اج دا خطبہ جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک شریف دا آخری اور جمعۃ الوداع شریف ہے، جس کے بارے میرے اور تواڈے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ یکم رمضان تو لے کے جمعۃ الوداع تک اللہ ہر لمحہ ہر لحظہ نبی پاک دی کروڑا امت نو جنت دی خوشخبری عطا فرماندا ہے، سحری دے وقت اور افطاری دے وقت۔ مگر جمعۃ الوداع دے اندر حدیث پاک ہے کہ یکم رمضان تو لے کے جمعۃ الوداع سے پہلے جتنی مخلوق رب پورے مہینے وچ بخشتا ہے وہ کلے جمعۃ الوداع دے اندر بخشی جاتی ہے۔ فضیلت جمعۃ الوداع، اللہ کرے کہ انہاں خوش نصیباں وچ میرا اور تہاڈا نام بھی شامل ہو جائے۔ علاقہ بھر دے عظیم شخصیات، میرے دوست، میرے معززین حضرات تشریف فرماؤ۔ قرآن کریم دی سب تو بڑی سورت سورہ البقرہ شریف، اس دی آیت نمبر 23 تواڈے سامنے تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی ہے۔ بلا تمہید گفتگو شروع کر رہا میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دی اس آیت اندر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ۔ یہ تھوڑی سی کو کم کر دینا، بڑی بڑی اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت واسطے شہر مکہ نو کیوں چنے؟ بڑی توجہ چاہنا کی وجہ ہے؟ چند منٹ توجہ فرماؤ گے تو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ ملک دا انتخاب رب نے کیتا عرب، حضور دی ولادت واسطے عرب، تی عرب دا او حصہ